اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہمارا سورہ نساء کا رکو نمبر 18 اور آیت نمبر 116 سے آغاز ہوگا۔ تو آئیے قرآن پاک سمجھنے کے لیے تجوید اور مخارج کے ساتھ پڑھنے کے لیے ایک ایک آیت قواعد کی دہرائی کرتے ہوئے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے کلام کی چاشنی اور محبت عطا فرمائے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء۔ شروع میں ان ہے اور نون مشدد ہے، تو نون مشدد کے حوالے سے قاعدہ یہ ہے کہ جب نون کے اوپر یا میم کے اوپر تشدید آ جائے تو وہاں پر غنہ کرتے ہیں۔ تو نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا، اور پھر اس کے آگے ان اللہ، اس میں دلالت اللہ ہے۔ اس سے پہلے اگر جو لام ہے اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اسے موٹا پڑھا جاتا ہے، تو اب یہاں پر اس میں دلالت اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، تو اس لیے اسے موٹا پڑھیں گے۔ ان اللہ لا یغفر، لا یہاں پر الف مدہ ہے اور حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا، تو یہاں پر الف مدہ ہے۔ ان یشرک، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، ادغام کا قاعدہ لگے گا، غنہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ آخر میں لمن یشاء، من یشاء، یہاں بھی ادغام کا قاعدہ ہے، چونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، اور یشاء یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آنے کی وجہ سے مد متصل لگے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ فقد یہاں پر دال ہے، اور دال حروف قلقلہ میں سے ہے، ساکن ہے، اس لیے قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ ضلالا بعیدا، ضلالم، یہاں پر تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے، لہذا اقلاب کا قاعدہ لگے گا، غنہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے، اور غنے کی مقدار بھی ایک الف کے برابر ہے، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر آپ نے اسے کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ بعیدن، 2 زبر ہیں، اور 2 زبر وقف کی صورت میں یعنی جہاں پر ٹھہرنا ہو تو وہاں پر یہ الف سے بدل جاتا ہے۔ بعیدا، آیت نمبر 117۔ يدعون من دونه إلا إناثا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا۔ آیت نمبر 118۔ لعنہ اللہ، یہاں پر سامعین محترم آپ دیکھ رہے ہیں کہ لعنہ اللہ، اس کے آگے چھوٹی سی میم بنی ہوئی ہے، اور لیفٹ سائڈ پر یعنی الٹے سائڈ پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ وقف لازم۔ تو وقف لازم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی قرآن پاک میں چھوٹی میم بنی اور سائڈ پہ وقف لازم لکھا ہو تو وہاں پر رکنا ضروری ہوتا ہے، یعنی آواز بھی روک دیں گے اور سانس بھی توڑ دیں گے۔ لعنہ اللہ، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا۔ لأتخذن، یہاں پر اس طرح اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض اس کو غلط پڑھیں، لا اتخذن، تو یہ لا نہیں ہے بلکہ لأتخذن، اور نون کے اوپر تشدید اس لیے غنہ ہوگا، من عبادی کا، یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا، چونکہ نون ساکن کے بعد حرف الف میں سے عین آ رہا ہے۔ نصیبا، یہاں پر تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، لہذا یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا۔ آیت نمبر 119۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، تو یہاں جو آیت نمبر 119 شروع ہوئی ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، تو وَلَأُضِلَّنَّهُمْ اس چیز کا بھی خیال ہے، وَلَا أُضِلَّ نہیں پڑھنا بلکہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ
لآتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون ذلك فقد خسر خسرانا مبینا. فقد یہاں پر دال ہے اور قلقلہ میں سے ساکن قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. خسرانم یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا. آخر مبینن یہاں پر دو زبر ہیں اور وقت کی صورت میں الف سے بدل جاتا ہے تو مبینا. آیت نمبر 120 یعیدہم ویمنیہم. ویمنیہم یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ لگے گا, غنہ نہیں ہوگا. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. آیت نمبر 121 أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. آیت نمبر 122 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری. سندخلهم ہم جو آخر کے اندر آ رہا ہے میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہے, لہذا یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا یعنی غنہ نہیں ہوگا. جنات نون کے اوپر کھڑا زبر ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جنات دو زیر ہیں اور تنوین ہے, تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے, لہذا اخفا کا قاعدہ ہوگا یعنی غنہ کر کے آپ نے پڑھنا ہوگا. جنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. خالدین فیہا یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے, اس وجہ سے یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ لگے گا. وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. ومن یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد جو حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو حروف حلقی ہے اور تو اس وجہ سے اظہار کا قاعدہ لگے گا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. آیت نمبر 123 لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ. لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ. مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. آیت نمبر 124 وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ یہاں پر مد متصل کا قاعدہ لگے گا. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. آیت نمبر 125 وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا.
واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ آیت نمبر 126۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ بِكُلِّ شَيْءٍ، یہاں پر شیء کے اندر یالین کا قاعدہ ہے تو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دے نرمی سے پڑھنا ہوگا۔ شیء تنوین کے بعد اور یرملون میں سے میم آ رہے تو قاعدہ لگے گا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو سامعین محترم، آج ہمارا 18واں رکوع سورہ نساء کا کمپلیٹ ہوا اور 5واں پارہ ہمارا چل رہا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکمل قرآن پاک تجوید مخارج کے ساتھ پڑھنے اور دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا، کمنٹس بھی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کا ضرور جواب دیں گے۔ اور اگر آپ قرآن پاک پڑھنا چاہیں، حفظ کرنا چاہیں، ناظرہ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں یا کچھ اور بھی کسی حوالے سے کوئی کورس اسلامی کورس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ ہمارے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔